شہ لولاک ہو محبوب رب دو جہاں تم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم آج جو ہے یہ سیکھتے ہیں کہ اسلام 360 ایپ جو ہے اس کے ذریعے ہم کس طرح جو ہے سوال کے جوابات جو گروپ میں کوئز کی شکل میں جو آتے ہیں اس کو ہم کیسے ڈھونڈیں، کیسے تلاش کریں۔ تو میں بہت آسان طریقہ بتاتا ہوں آپ کو، آپ اسی طریقے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے موبائل میں اردو کی بورڈ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو لوڈ کر لیجئے اور اس کو سیٹ کر لیجئے۔ تو اردو کی بورڈ میں کیا ہوگا کہ بڑی آسانی ہوگی آپ کو سوال کے جواب ڈھونڈنے میں۔ چلیے ابھی شروع کرتے ہیں کیسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اسلام 360 ایپ جو ہے وہ پہلے آپ کو لوڈ کر لینا ہے پلے اسٹور سے، ٹھیک ہے۔ لوڈ ہو جانے کے بعد آپ یہ اپلیکیشن کو کھولیں گے۔ اپلیکیشن کھلے گا تو ابھی جو ہے اس میں ایڈورٹائز وغیرہ بھی آتے ہیں، اس کو اسکپ کر لینا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب سوال اگر حدیث سے ہے تو یہاں پر حدیث لکھا ہوا، اس حدیث کو آپ ٹچ کریں گے تو یہاں پر حدیث کی ساری کتابیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے ایڈورٹائز آتے ہیں، اس کو کٹ کر لیجئے۔ ابھی ایک نیا جو ہے نئی کتاب جو ہے المستدرک بول کے جو ہے یہ بھی ابھی ایڈ ہوئی ہے، اسی لیے آپ لوگ اس کو اپڈیٹ کر لینا اپلیکیشن کو، ٹھیک ہے۔ ساری حدیث کی کتابیں ہیں اس میں۔ اب جو ہے ہم جائیں گے اپنے سوال میں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے یہ ہمارا سوال ہے، آج کا سوال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ گروپ میں آج سوال کیا گیا ہے، سوال یہ ہے گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کا معاملہ مجھے پریشان کیے رہتا ہے کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں کوئی بھی الفاظ آپ کو دیکھنا ہے۔ اب جیسے تم لوگوں کا معاملہ مجھے پریشان کیے رہتا ہے، تو تم لوگوں کا معاملہ، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس لفظ کو سرچ کریں گے، سرچ بک میں گئے، یہاں پر جو یہ جہاں پہ سرچ لکھا ہوا یہاں پہ کتاب لکھی رہتی ہے، اس پہ آپ ٹچ کریں گے، آل بکس جو ہے اس پہ ڈال دینا، تاکہ ساری کتابوں میں سے کہیں بھی اگر یہ الفاظ ٹکرائیں گے تو وہ حدیث آ جائے گی۔ پھر اس پہ سرچ پہ آپ ڈالیں گے۔ اب جیسے یہ لوگوں کا معاملہ مجھے پریشان، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ جو ہے آپ لکھیں گے، لوگوں کا معاملہ مجھے پریشان، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ نے یہ لفظ لکھا تو آپ کے سامنے جو ہے نا 2-3 حدیثیں آ گئی، لوگوں کا معاملہ مجھے پریشان۔ اب ترمذی کی یہ حدیث ہے، اب اس کو آپ ٹچ کرو گے تو دیکھو اس میں لکھ کے آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے فرماتے تھے۔ کس سے فرماتے تھے؟ بیویوں سے فرماتے تھے۔ اب یہاں پر سوال میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے فرمایا کرتے تھے؟ تو اب یہاں پہ اب ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ اے میں ہے انصار، بی میں ہے مہاجرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد امہات المؤمنین ہیں۔ تو بیویاں جو ہے امہات المؤمنین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے نا۔ تو امہات المؤمنین آ گیا ڈی آپشن، پہلے سوال کا کیا آ گیا؟ ڈی آپشن۔ اب دوسرا سوال کیا ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے کون سی دعا کرتی تھی؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی دعا کرتی تھی؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ تو اب یہاں پر اسی حدیث کے اندر آپ دیکھ لو، تمہارے حقوق کی ادائیگی کے معاملے میں صرف صبر کرنے والے ہی صبر کر سکیں گے۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو سلمہ سے کہا، کس سے؟ ابو سلمہ سے کہا کہ اللہ تمہارے والد یعنی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی نہر سلسبیل سے سیراب کرے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے سوال میں؟ دوسرا سوال، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے کون سی دعا کرتی تھی؟ تو اب یہاں پر دعا کون سی کرتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پلائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے، جنت کی نہر سلسبیل سے سیراب کرے۔ تو دوسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ جنت کی نہر سلسبیل سے سیراب کرے، یہی دعا کرتی تھی نا، جنت کی نہر سلسبیل سے سیراب کرے۔ تو 2 سوال کا جواب ہم کو یہی مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا سوال کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کتنے مال کے ذریعے امہات المؤمنین کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر دینار کی شکل میں لکھا ہوا ہے 4,000 40,000 30,000. تو اب یہاں پر ہم اسی سوال کے اندر دیکھ لو آپ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ایک ایسے مال کے ذریعے جو 40,000 دینار میں بکا اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا. 40,000 دینار میں بکا اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا. تو سوال میں کیا ہے، اب آپ کو دیکھنا ہے 40,000 تو اکائیں دائیں سینکڑا ہزار 10,000 اکائیں دائیں سینکڑا ہزار 10,000. ڈی والا جو آپشن ہے اس میں 40,000 ہے. 40,000 دینار، سوال 40,000 دینار، ٹھیک ہے نا. 40,000 آپ کو یہاں پہ درہم کی شکل میں بھی لکھا ہے اور دینار کی شکل میں بھی لکھا ہے. تو 40,000 دینار میں ڈی آپشن آ گیا. تو اس طرح سوال کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے. ابھی ایک الفاظ ہم نے ڈالا، ماشاءاللہ 3 سوال کے جواب جو ہے ایک ہی حدیث میں مل گئے. کبھی کبھی اسی طریقے سے 2 3 حدیثوں سے بھی سوال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اس حدیث کے الفاظ کے ٹکڑے جو ہے نا، جب آپ اس میں ملائیں گے، یہاں پر لکھیں گے، یہاں جو سرچنگ والا جو آپشن آتا ہے یہاں جب آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں پر آپ کو یہاں پر دیکھو عربک لکھ کے آتا ہے اور اردو لکھ کے آتا ہے، حدیث نمبر لکھ کے آتا ہے، راوی لکھ کے آتا ہے. اگر ابھی کبھی آپ کو کوئی چیز کی حدیث تلاش کرنی ہو، تو جیسے صحیح بخاری کی کوئی حدیث تلاش کرنی ہو تو کتنے نمبر کی حدیث دیکھنا ہے آپ کو؟ تو 975 نمبر کی حدیث دیکھنا ہے. تو آپ نے یہاں پر 975 لکھ دیا، ٹھیک ہے، سرچ کر لیا آپ نے، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 975 آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ اس طرح طریقہ ہوتا ہے سرچ کرنے کا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو میں نے بتایا آپ کو، حدیث پر ٹچ کرنا ہے، یہاں پر ٹچ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ انگلش اردو ہندی جو 3 الفاظ جو ڈالے ہوئے اس میں جانا ہے آپ کو، اس کو ٹچ کر لینا ہے آپ کو. اور یہاں پر جو ہے پہلے جو ہے نا یہ جو ہے اس کو آپ کو آل بک کر لینا ہے. آل بک کرنے کے بعد پھر آپ یہاں پر کوئی بھی جیسے کوئی بھی الفاظ لکھیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا. اب جیسے دوسرا ہی سوال کو ابھی اب مثال بنا لیتے ہیں. ہم نے تو ایک ہی سوال کو پکڑا تھا، دوسرا سوال ہم پکڑ لیتے ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے کون سی دعا کرتی تھی؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون سی دعا کرتی تھی؟ تو عبد الرحمن بن عوف اگر صرف لکھو گے تو بہت ساری حدیثیں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اب آپشن آپ دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر سے پلائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے، ٹھیک ہے. تو اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے اگر یہ لفظ لکھتے ہو آپ تو دیکھ لو کون سی حدیث آتی ہے. بغیر حساب کتاب، اب بغیر حساب کتاب آپ نے لکھا تو 2 حدیثیں آ گئی. تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کون سی حدیث ہے، کیسی ٹکرا رہی ہے، نہیں ٹکرا رہی ہے، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے یا نہیں ہے. تو چلیے اب بغیر حساب کتاب والی یہ جو ہے نا آپشن نہیں ہے. تو اب دوسرا آپشن کیا ہے؟ جنت کی نہر سلسبیل سے سیراب کرے. تو اب جنت کی نہر سلسبیل اب لکھیں گے، نہر سلسبیل، نہر سلسبیل ہم نے لکھ دیا. اب جو ہے ایک حدیث ہمارے سامنے کھل گئی، وہی حدیث آ گئی، تمہارے والد عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی نہر سلسبیل سے سیراب کرے، ٹھیک ہے. ایک یہ طریقہ ہو گیا. اب تیسرا ہی سوال دیکھ لو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کتنے مال کے ذریعے امہات المؤمنین کے ساتھ اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا؟ تو اب جو ہے اب ہم جو ہے یہاں پر یہ سرچ کریں گے. اب اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا تو اب ہم لکھیں گے یہاں پر اچھے سلوک کا مظاہرہ. اب صرف ہم نے اتنا لکھ دیا تو بھی ہمارے سامنے جو ہے ایک حدیث آگے کھل گئی. یہاں پہ دیکھو اچھے سلوک کا مظاہرہ آ گیا عبد الرحمن بن عوف کو، ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے سوال کے جوابات گروپ میں ڈھونڈنے کا، ٹھیک ہے نا. امید ہے کہ آپ لوگ کو انشاءاللہ یہ سب چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ آپ لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے ذریعے جو ہے اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.